بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اب آئیے اس کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ رب اعوذ بک من عذاب فی النار و عذاب فی القبر۔ اے میرے رب، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بکا آپ میں، مین کا مطلب سے، عذاب مطلب عذاب، فی النار یہ عذاب النار نہیں ہے، عذاب فی النار ہے، اس عذاب سے جو کہ آگ میں ہے، و عذاب اور وہ عذاب فی القبر جو کہ قبر میں ہے۔ آئیے ذرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ رب اعوذ بک من عذاب فی النار و عذاب فی القبر، ہمارا سب سے زیادہ کنسرن جو ہے اس دنیا میں ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں، آخرت کے عذاب سے، اور دوسرا قبر کے عذاب سے۔ جنت اور جہنم ہمارے اس سفر کی آخری منزل ہے، اور جو قبر ہے وہ اس سفر کا پہلا مرحلہ ہے آپ کہہ لیں، اور ہم حفاظت چاہتے ہیں ان دونوں مرحلوں میں اپنی۔ اور ایک اور اہم بات، بہت ڈفرینس ہے عذاب النار میں، آگ کے عذاب میں، جیسے آپ نے پڑھا ہے وقنا عذاب النار، اور آگ میں عذاب سے، یہاں پہ عذاب فی النار ہے۔ جہنم میں بہت سارے لوگ نعوذ باللہ ان اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ابلتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا جو کہ ان کی آنتڑیاں تک کاٹ دے گا۔ زقوم کا جو درخت ہے وہ ان کو کھانے کو ملے گا، اور جہنم میں ان کو گھسیٹا جائے گا، ان کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی، اور گرم ابلتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ ان کی جو سکن ہے وہ بار بار واپس آئے گی۔ کچھ جو ہے وہ اندھے اٹھائے جائیں گے، کچھ پہ کیا عذاب ہوگا، کچھ پہ کیا عذاب ہوگا، استغفر اللہ۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے نا، تو پھر آپ کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام عذاب سے بچا، ہماری مدد فرمائے کہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم نیکیاں کر سکیں۔ آئیے دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں، اس کو انالائز کریں، اس کو یاد کریں۔ اگین 2 جملے ایک جیسے ہیں، رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔